یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول آف کرائسٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں یوسف اسلم۔ دعا کے مضمون پر آج کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگلی پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور خدا کے روح القدس نے آپ کو چھوا ہے اور ابھارا اور تحریک بخشی ہے کہ آپ اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں۔ میں ضرور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ آپ اپنی اس روحانی زندگی کو اور مضبوط کرتے جائیں اور آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ دعا کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کیوں کرنا چاہیے۔ دعا بیسیکلی لفظی مطلب ہم نے بات کی تھی کہ التجا کرنا، فریاد کرنا، درخواست کرنا اور منت کرنے کے ہیں۔ دعا کی اہمیت مسیحی ایماندار کی زندگی میں اتنی ہی ہے جتنا کہ سانس لینا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے اور روحانی زندگی کی طرف بڑھنے کے لیے ایک پل کا رول ادا کرتا ہے۔ جتنی دعائیہ زندگی مضبوط ہوگی ہم اتنے ہی اپنی شخصی اور روحانی زندگی میں خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے اور بے شمار آپ کی زندگیوں میں گواہیاں موجود ہوں گی۔ آپ نے اس کے اوپر لٹریچر پڑھا ہوگا، آپ نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہوں گے کہ ہم کس طرح اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخصی تجربے سے ہم جو ہے وہ اس چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا کتنا ٹائم جو ہے وہ خدا کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں اور ہماری دعائیہ زندگی کیا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے معاملات ایسے ہیں انسانی سوچ بچار کے ساتھ جن کو ہم نپٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں تو روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم بڑے مشکل سے مشکل وقت میں بھی گزر جاتے ہیں۔ ہم خدا کو بظاہر تو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا کی قدرت، خدا کے عجائب کام اور اس کے مکاشفات ہر روز ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے مسیحی ایمانداروں کی زندگیوں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کریں کیوں؟ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ داد کا منتظر رہا اور اس نے فریاد سنی۔ ہم پچھلی ویڈیو میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ہر روز اٹھتے ہیں خدا کے حضور اپنی قوت کے مطابق کچھ بھی جو وقت ہم نے ٹھہرایا ہے وہ سپینڈ کرتے ہیں۔ وہ 10 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے یا لوگ گھنٹوں گھنٹے خدا کی رفاقت میں وقت گزارتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ وہ صرف اپنی ضروریات کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں اور ایک لمبی فہرست خدا کو دے کر صبح صبح اپنے کاموں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یسایہ نبی کہتا ہے کہ وہ داد کا منتظر رہا اور اس نے فریاد سنی، یعنی کہ ہمیں ہر روز خدا کے نام کو جلال دینا ہے، خدا کو مبارک کہنا ہے، اس کی شان کے شاں اس کی حمد اور ستائش کرنی ہے تاکہ خدا عزت اور جلال پائے۔ دعا کی اہمیت ہم بات کر رہے تھے اتنی ہی ہے جتنا کہ سانس لینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مسیحی ایماندار کی زندگی اور زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے دعا بھی اتنی ہی اہم ہے۔ ہم ایک اور تشریح دیکھ رہے تھے کہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا اور خدا کی باتوں کو سننا، یعنی کہ جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہم خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات چیت ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائیلاگ ہے آپ کے اور آپ کے مالک خدا کے درمیان میں۔ جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو خدا آپ کی سن رہا ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کان ہمیشہ اس کے طالبوں کی طرف جھکا رہتا ہے۔ لیکن خدا آپ سے کب بات کرتا ہے؟ خدا آپ سے اس وقت بات کرتا ہے جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، کلام پر دھیان کرتے ہیں۔ خدا اس وقت آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے اپنے منصوبوں کو اور اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ انتہائی اہم ہے موجودہ دور میں کہ بنی نوع انسان جو مصروفیت کی زندگی گزار رہا ہے، جو بھاگ دوڑ کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اپنے مالک خدا کے لیے خاص ایک وقت نکالے، خدا کی بیٹھ کر سنیں۔ اس لیے تو کہا گیا کہ سنو تو صحیح، سنتے کیا ہو۔ ہم بہت ساری ارد گرد کی چیزوں پر دھیان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن شاید
آج ہماری روحانی سماعت جو ہے یا روحانی بصارت جو ہے شاید کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا دل جو ہے وہ جہان کے کاموں میں اور ارد گرد کی ایکٹیویٹیز میں لگا رکھا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ داد کا منتظر رہا اور اس نے فریاد سنی۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس وقت دعا کرنا چاہیے جب ہم کسی مصیبت میں ہیں یا جب ہم ضرورت مند ہیں، لیکن ہمیں اس وقت دعا نہیں کرنی۔ ہمیں ہر وقت، چاہے ہم خوشی میں ہیں، چاہے ہم غم کی حالت میں ہیں، چاہے زندگی کی کسی بھی دورائے پہ ہم کھڑے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنے مالک خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تبھی جو ہے وہ ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ آج میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر کرنا ہے تو ضرور آپ اپنا قیمتی وقت نکالیں، اپنے مالک خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی سنیں اور اس کو سنائیں، کیونکہ اس کا کان ہمیشہ اپنے طالبوں کی طرف جھکا رہتا ہے۔ وہ مالک خدا جس کے خیالات ہمیشہ جو ہیں وہ سچائی کے خیالات ہیں، بھلائی کے خیالات ہیں، وہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، جس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہے۔ فقط وہ یہ کہتا ہے لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خدا اس چیز کا منتظر ہے کہ کب میری مخلوق، میرا بندہ، میرے ہاتھ کی کاراگری میرے پاس لوٹ آئے۔ اس لیے وہ ہماری سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے رقیبوں کو بہت سنایا ہے، ہم نے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سنایا ہے، لیکن آج خدا آپ کی اور میری سننا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو انکرج کرتا ہوں کہ آپ آج ہی اپنے مالک خدا کے حضور جھک جائیں، اسے کہیے خداوند میں تہہ دل سے تیرا مشکور ہوں، تو نے میری زندگی میں کام کیے ہیں، تیرے عجائب میری زندگی میں ہیں، میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے توفیق دے تاکہ میں تیرے ساتھ وقت گزار سکوں اور شخصی طور پر تیری قدرت کا، تیری حضوری کا، تیری رفاقت کا تجربہ کر سکوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔